نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں شب برات کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ابھی یہ وہ مقدس رات کہ جس کا تذکرہ آج میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا ہم اپنی مصروفیات کو پہلے چیک کر لیں، تھوڑی تیاری کر لیں، تاکہ یہ برکتوں والی رات، فضیلتوں والی رات کہیں غفلت میں اور ایسی ہی نام نہاد قسم کی مصروفیات میں نہ گزر جائے۔ یہ جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا، جس کا ہم ترجمہ جو ہے وہ شب برات کے ساتھ کرتے ہیں، کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے جو اس سے مغفرت کی، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو یہ شب برات ہے۔ آپ غور کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر اپنی نعمتوں کا ہر اعتبار سے نہ صرف نعمتوں کی بارش کی، بلکہ ان نعمتوں کو، ان فضیلتوں کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ ابھی گزشتہ دنوں شب معراج کا ذکر ہوا ہے، تو جتنے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، فضیلت کے جتنے پہلو ہیں، وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ان نعمتوں کا، ان فضیلتوں کا نقطہ کمال تھا۔ بالکل اسی انداز میں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی جو امت ہے اس کو بھی جو نعمتیں عطا فرمائیں، جو فضیلتیں عطا فرمائیں، جو عزتیں عطا فرمائیں، تو وہ بھی بالکل اسی طرح کی ہیں کہ وہ گویا کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں وہ آپ کو نقطہ کمال پر نظر آئیں گے۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا تذکرہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کئی دن، مہینے، لمحات، راتیں اور دن ایسے عطا فرمائے کہ ان میں تھوڑا سا عمل جو ہے وہ بھی انسان کو بخشش کے دروازے پر لے جائے۔ اب دیکھیے نا کہ شب قدر ہے، رمضان المبارک ہے، شب جمعہ ہے، جمعۃ المبارک ہے، رمضان الگ فضیلت رکھتا ہے۔ شعبان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے بھی رکھتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری جو اس طرح کی فضیلتیں ہیں جن کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، سیرت سے، حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید سے ان فضیلتوں سے ہم آگاہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری فضیلتیں اس لیے ہیں تاکہ نبی آخر و زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر ان راتوں کو، ان دنوں کو، ان مہینوں اور ایام اور لمحات کو اپنے لیے قیمتی بنا لے تو یہ تھوڑا وقت بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے سالوں، مہینوں، بلکہ کئی مہینوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے ایسے ہی لمحات میں اور ایسے ہی اوقات میں سے ایک لمحہ جو ہے اور ایک وقت ہمیں جو عطا فرمایا وہ شب برات ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر ہر امر حکیم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی بندے کی اگلے سال کی، جسے آپ کہتے ہیں نا، پورا بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے کہ کیا خرچ ہوگا، کیا آمدن ہوگی، یہی ہوتا ہے نا بجٹ۔ تو بندے کا بجٹ جو ہے اس رات میں بنا کے پورے سال کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ فیہا کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں، رات قیام میں گزرے، دن روزے کے ساتھ، اور اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہو، یہ فیصلہ کیا جا رہا ہو کہ اگلے سال فلاں بندے کا معاملہ کیا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عثمان بن محمد بن مغیرہ، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کی زندگیاں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک منقطع ہو جاتی ہیں۔ بظاہر ایک آدمی نکاح کرتا ہے، اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور زندہ ہے، لوگوں کے اندر گھوم پھر رہا ہے، لیکن اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کتنا اچھا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے بارے میں اس طرح کا فیصلہ ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے جو مواقع ہیں جو اس امت کو خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے عطا فرمائے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس رات کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس کے اندر ہر امر حکیم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کے پاس کتنا وقت باقی ہے، کتنے مہینے اور دن رہ گئے۔ 15 شعبان کے بعد اگلے 15 شعبان اس کو دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ طے کر دیا جاتا ہے۔ آدمی مکانات تعمیر کر رہا ہے، اس کو فائنل ٹچ دے رہا ہے کہ رہائش اختیار کرنی، نہیں جانتا کہ اس کا مکان قبرستان کے اندر تیار ہو گیا۔ لوگوں کے درمیان پھر رہا ہے، زندگی کو انجوائے کر رہا ہے، نہیں جانتا کہ اس کا نام تو مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ اپنے لیے اعلیٰ ترین لباس سلواتا ہے، زندگی کی تعیشات کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، نہیں جانتا کہ اس کا کفن دھل کر تیار ہو چکا ہے۔ اگر ہمارا معاملہ اس طرح ہو تو کتنا اچھا ہو کہ جب ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی اس کے مطابق کتنا اچھا ہو کہ اس وقت ہم اپنے رب کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکائے ہوئے ہم دن کے روزے کے ساتھ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ان لمحات کو ضائع کرنا اور ان لمحات کو نظر انداز کرنا، سستی اور کاہلی کے اندر گزارنا، یہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں خبردار فرمایا۔ یہ حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس رات میں اٹھیے، نمازیں پڑھیے۔ ویسے حضور پر ویسی تہجد فرض تھی،
اور آپ ویسی رات کثرت سے قیام فرماتے تھے، لیکن خاص طور پر جبریل امین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول اٹھیے، آپ قیام کیجئے، سجدہ کیجئے، اللہ کے حضور دعائیں کیجئے۔ حضور نے فرمایا جبریل کیا یہ کوئی خاص رات ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اچھا، جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا حدیثوں کے اندر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو ایک ہی دروازہ کھلا ہو تو کافی ہے۔ تو جب یہ اس طرح کی فگر آتی ہے تو اس کا مطلب اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ اسپیسیفک 300 دروازے کھلتے ہیں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ سے عام طور پر اس چیز کا شعور دلانا ہوتا ہے، یہ تمثیلی انداز میں، کہ گویا کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کے فضل اور کرم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک سیلاب کی صورت میں اللہ کی رحمت آسمان دنیا سے انسانوں کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ اب کوئی بد نصیب اور بدبخت ہوگا جو اس سے بالکل ہی محروم ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو خبردار فرمایا کہ کوئی غفلت کے اندر اس رات کو، جو کہ ابھی آنے والی ہے، یہ اتوار کی رات، کہ کہیں غفلت کے اندر اس رات کو مت گزار دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث 1388، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگو فقوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو، فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کا سورج غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جس طرح کی اس کی شان کے لائق ہے۔ فیقول، اور رب کریم فرماتا ہے، الا من مستغفر لی، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، فاغفر لہ، کہ میں اس کو معاف کر دوں، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی کسی مصیبت کے اندر مبتلا کہ میں اس کو عافیت عطا فرما دوں، الا قضا الا قضا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سال طلوع غروب آفتاب سے لے کر اس دن کی فجر تک، اس رات کی فجر ہونے تک، اللہ رب العزت اسی طرح مسلسل انسانوں کو اپنی رحمت اور اپنے بخشش اور کرم کے لیے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اب یہ انسانوں کی محرومی ہوگی کہ وہ ان مواقع اور ان لمحات سے اگر فائدہ نہیں اٹھاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ حدیثیں آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رات ایسی نہیں ہے کہ ہم غفلت کے اندر اس کو گزار دیں، ہم بے شعوری کے اندر اس کو گزار دیں۔ تیاری کریں اس کی، ہم پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ اگر کوئی مصروفیت ہے تو اس رات میں ہم کوئی ایسی مصروفیت نہ رکھیں، اس رات کو ہم اپنے لیے خالص کر لیں۔ بڑا وقت دیا ہم نے اپنے خاندانوں کو، اپنے دوستوں کو، کچھ وقت اپنے لیے نکال لیں، سیلفش ہو جائیں، خود غرضی اختیار کریں کہ یہ میں نے اپنے لیے ان لمحات کو استعمال کرنا ہے، میں نے ضائع نہیں کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 339،
ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمْ قَلَبْ، اور اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے، ان کے جسموں پر اگنے والے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ وہ قبیلہ ہے عرب کا جو بھیڑ بکریاں پالنے میں مشہور تھا۔ ایک بھیڑ یا بکری ہو تو اس کی جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، اور اگر اجڑ کے اجڑ ہوں، ریوڑ کے ریوڑ ہوں، تو اللہ رب العزت حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تہیا کیا ہوا ہے کہ جو بھی مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، معافی مانگے گا، میں نے اس کو معاف کر دیں۔ اب یہ ہماری بڑی سستی ہوگی، بدنصیبی ہوگی، محرومی ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت سے سوال ہی نہ کر سکیں۔ وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اگر اس سے سوال نہ کیا جائے تو وہ اس بات پر ناراض ہوتا ہے، کیوں نہیں مانگا مجھ سے، کیوں نہیں مجھ سے سوال کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ شعبان کی 15ویں رات یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی رات ہے، مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں مانگنے کی رات ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو مد نظر رکھیے اور ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ اچھا، پھر اگلی بات جو میں اپنے ذوق کے مطابق عام طور پر کیا کرتا ہوں کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، کہ جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان ساری حدیثوں کو میں اگر جمع کر کے اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اس رات میں بھی کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی رات کہ اللہ کی رحمت کے پھاٹے کھلے ہوئے، 300 دروازے کھلے ہوئے، لیکن کچھ لوگ اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم خبردار ہو جائیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں ابھی سے۔ تو میں ان حدیثوں کا ایک مجموعی جو مفہوم ہے، بہت ساری حدیثیں اس موضوع پر کہ کون کون لوگ اس رات اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، تہی دست اور تہی دامن رہ جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وہ شخص جو شرک کے اندر مبتلا ہو، اور یاد رکھیے کہ مشرکین عرب جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک اور رازق کون ہے، زمین و آسمان کو کون پیدا کرنے والے، تو کہیں گے کہ اللہ۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی مرمت اور مذمت کیوں کی ہے قرآن مجید فرقان حمید نے؟ کہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے افعال، ان کے اندر وہ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے تھے۔ یاد رکھیے کہ اسلام نے صرف توحید کی بات نہیں کی بلکہ خالص توحید کی بات کی ہے۔ توحید تو ہندو بھی سب سے بڑا خدا برہما کو مانتے ہیں، عیسائی بھی خدا وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور دیگر مذاہب کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن ان کی توحید اللہ کے ہاں قابل قبول کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے بڑا واضح کر دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم،
شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا، لیکن شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس رات محروم ہونے والا وہ شخص ہے کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہے۔ ویسے نمازیں بھی ہو سکتا ہے پڑھتا ہو سکتا ہے باقی عبادات بھی کرتا ہو، لیکن اس نے اپنے عقیدت کو خالص نہیں رکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، صفات، عبادت، افعال میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور بالکل اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ وہ تقاضا ہے جو توحید کا ہم سے بنتا ہے، اور یہ کبھی اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس رات شرک کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بھی محروم ہو جاتا ہے جو ناحق کسی مسلمان کو قتل کرے۔ کسی انسان کی جان یہ کوئی معمولی جان ہے، بہت بڑا جرم، اتنا بڑا جرم کہ سارے شرف اس جرم کے مقابلے میں بالکل حیثیت کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسامہ بن زید وہ ہیں جن کے باپ زید بن حارثہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے، حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر بائی نیم تذکرہ ہوا ہے۔ ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں کھلایا کرتے تھے، اور صرف 17 سال کی عمر تھی، آپ نے اپنی زندگی کا آخری لشکر روانہ فرمایا مرتدین کی سرکوبی کے لیے، اور اس کا سپہ سالار اسامہ بن زید کو بنایا۔ اور ان کی زیر کمان کون لوگ تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی اور ابو بکر صدیق، ایسے نامور صحابہ، ان سب کو چھوڑ کر ان کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اسے آپ اندازہ کریں کہ ان کی عظمت اور شان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کتنی بلند تھی۔ وہ کہتے ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا، زوروں کی جنگ ہوئی، ہم نے دشمن کو قتل کیا، دشمن نے ہمیں قتل کیا، لیکن مد مقابل جو تھے ان میں سے ایک جوان مرد ایسا تھا کہ جس نے ہمارے بہت سارے لوگوں کو شہید کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ایک انصاری کو اس پر غلبہ عطا فرما دیا۔ جب وہ نیچے گرا اور میں اس کی گردن اتارنے لگا تو اس نے فوری طور پر کلمہ شہادت پڑھ دیا۔ وہ جو انصاری تھا، خود بیان کرتے ہیں، وہ جو انصاری میرے ساتھ تھا، دوسرا میرا بھائی، وہ تو رک گیا، لیکن میں نے اس کی گردن اڑا دی۔ اب جب واپسی ہوئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ جب لشکر واپس آتا تو پوری روایات سنتے، اور جب یہ واقعہ بھی بیان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اسامہ نے اس کے توحید اور رسالت کے اقرار کے باوجود اس کی گردن اتار دی؟ لوگوں نے بتایا کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ جو انصاری تھے انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول ایسا ہی ہوا ہے۔ تو آپ اتنا افسوس اور دکھ کا اظہار کیا، اور پھر حضرت اسامہ بن زید کو طلب کیا، اور پھر ان سے پوچھا، کیا اسامہ، کیا ایسا ہی ہوا کہ ایک دشمن پر جب تم نے غلبہ حاصل کر لیا اور اس نے پھر کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا، تو اس کے اقرار کو قبول کرنے کی بجائے تم نے اس کی گردن اڑا دی؟ تو کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو وہ شخص تھا کہ جس نے ہمارے کتنے لوگوں کو شہید کیا، اور اس نے کلمہ اس وقت پڑھا جب ہماری تلوار اس کی شارگ تک پہنچ چکی تھی، تو اس نے موت کے خوف سے کلمہ شہادت پڑھا، تو اس لیے میں نے اس کی گردن اڑا دی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اسامہ، کیا تم نے اس کے کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود اس کی گردن اڑا دی؟ اور اللہ کے نبی بار بار یہ کہتے رہے کہ کیا تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا، میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج ہی کے دن مسلمان ہوا ہوتا۔ اس لیے کہ مسلمان جس دن آدمی ہوتا ہے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں آج کے دن ہی مسلمان ہوا ہوتا کہ مجھے اس شرمندگی اور اس گناہ کا جو مجھ سے سرزد ہوا ہے اس کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میرے بھائیوں، یہ شعبان کی 15ویں رات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا۔ مسلمان کی جان لینا کوئی معمولی جرم ہے، بہت بڑا گناہ۔ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے، اور اس کی تلافی کیسے کرو گے؟ اس کی تو تلافی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو توبہ بھی کرو گے، پختہ ترین توبہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کوئی ایسی صورتحال پیدا فرما دے، کوئی تلافی ہو جائے۔ تو وہ شخص بھی، اس لیے میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، لوگوں کے ایمان اور کفر کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا۔ جس آدمی نے بھی یہ کہہ دیا نا، حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے جی یہ تو بے ایمان ہے، اندر سے ایسا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ بھائی اس کے اندر کو اس سے بڑی سچویشن کوئی اور ہو سکتی ہے کہ اسامہ بن زید اس کے سینے پر چڑھے ہیں اور کئی مسلمانوں کو وہ شہید کر چکا ہے، لیکن اس وقت جب موت بالکل سامنے ہے اس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسامہ تم نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے یہ کلمہ جو پڑھا ہے تو یہ دل سے پڑھا ہے یا صرف زبان سے پڑھا ہے؟ بہت گہری بات ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو بدکاری پر اصرار کرنے والا ہے ساری زندگی ایسے گناہوں کے اندر ملوث ہو کے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو ایمان اس کے اس وجود کے اندر رہتا ہی نہیں ہے۔ ایمان جو بھی اس کی کیفیت ہو نکل کر دوسری طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اس آدمی کی موت اسی حالت میں ہو جائے، توبہ کیے بغیر ہی اس کی موت ہو گئی، اسی کیفیت کے اندر اس کی موت ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کہ نام تو اس کا مسلمانوں جیسا ہو، جنازے بھی اس پر پڑھے جائیں، تدفین بھی اسلامی طریقے کے مطابق ہو، لیکن اس کا اہل ایمان سے تعلق ہی نہ ہو۔ تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بندہ مومن کے جہاں اوصاف ذکر فرمایا سورۃ الفرقان کے اندر، تو وہاں فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والے اور اس پر اصرار کرنے والے نہیں ہیں۔ اور وہ شخص بھی شب برات کے اندر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے جس شخص کے دل کے اندر دوسروں کے لیے بغض اور کینہ اور حسد ہو۔ بظاہر تو لگتا ہے یہ تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ عام ہماری جو روزمرہ پریکٹس ہے، خام خواہ دوسروں کے بارے میں دل کے اندر کینہ پال رکھا ہے، دوسروں کے لیے حسد اور بغض اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، برا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بات جانتے ہوئے کہ میرے اور آپ کے برا چاہنے سے کسی کا برا نہیں ہوگا، اور میرے اور آپ کے کسی کے لیے اچھے جذبات رکھنے سے اچھا نہیں ہوگا،
جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا، جو اس کی تقدیر ہے وہی ہوگا۔ لیکن کتنا اچھا ہو کہ میں اور آپ ہمیشہ مثبت ذہن رکھیں، پازیٹو ذہن کے ساتھ اس کے جو اثرات انسان کی نفسیات پر ہوتے ہیں، اس کی ہیلتھ پر ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں سے پوچھئے، کسی ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ سے پوچھ لیں کہ اگر مثبت سوچ اور اپروچ ہو آدمی کی تو خود انسان کی اپنی نفسیات پر اس کے کتنے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی صحت پر کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہم نے گناہ پار رکھے ہیں کہ جن کی سزا ہم خواہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، نہ کوئی فائدہ نہ کچھ نہ کچھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ اور بغض رکھنے والا اس رات وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجلس لگی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آنے والا جنتی ہے، کون اس کی میزبانی کرے گا؟ تھوڑی دیر تک ایک آدمی آ گیا، کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے مہمان ہیں۔ میں ان کو اپنے گھر لے گیا، 3 دن رات تک میں نے ان کی خدمت کی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ 3 دن اور رات میرے پاس رہے ہیں، کوئی غیر معمولی عبادت انہوں نے نہیں کی، بس فرائض ادا کیے ہیں، باقی بھی جو معمول کے مطابق ہے وہی عمل کیے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کون سا ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ پھر سوال کیا اس سے کہ آپ کوئی ایسا خاص عمل جو آپ کرتے ہوں وہ ذرا بتائیے، باقی تو انہوں نے دیکھ لیے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی سوچ سوچ کر کہنے لگا کہ کوئی خاص عمل تو مجھے یاد نہیں، البتہ میری رات کا جب آغاز ہوتا ہے اور دن جب چڑھتا ہے تو میں اپنی رات اس حالت میں گزارتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کسی کے لیے حسد، کینہ، بغض نہیں ہوتا۔ پتا چلا کہ اگر انسان پازیٹو مائنڈڈ ہو، منفی سوچ اور اپروچ کو ختم کر دے تو یہ بھی اللہ کے ہاں ایک عبادت ہے۔ اچھی سوچ رکھنا اس کے ہمارے اوپر کتنے مثبت اثرات ہوتے ہیں، یہ میں نہیں بات کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے روحانی اعتبار سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ایسا شخص گویا کہ خدا اور رسول کی نظر کے اندر جنتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شب برات کے اندر ایک اور آدمی جو محروم ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ یہ میں ساری باتیں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ یہ رات تو آ رہی ہے پرسوں، تو ہم اس کا استقبال پہلے تیاری کر لیں، یہ چیزیں ساری جھٹک دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات میں ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص بھی محروم ہو جاتا ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتے کو پامال کرنے والا ہے۔ ہمارے مسائل کن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ بھئی بارڈر پار کے لوگوں کے ساتھ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں نہ ہوگا، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات رحم کی بنیاد پر ہیں، میرے اور آپ کے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، یہ رشتے میں نے اور آپ نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے۔ میرے اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنی مرضی سے طے کرتے کہ ہمارے والدین کون ہونے چاہیے، ہمارے بہن بھائی کون ہونے چاہیے، ہمارے رشتے ناطے کیا ہوں اور کیا نہ ہوں۔ یہ میں نے اور آپ نے نہ طے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بات بھی طے کر دی ہے۔ حضور نے اپنے الفاظ میں اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ لا یدخل الجنہ قاطع، جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سارے اعتراضات پیدا ہوں گے۔ نوجوانوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے والدین کی کوئی بات ہمیں ناپسند ہو، لیکن جو بھی ہوگا وہ اولاد کے لیے وہ والدین ہی ہیں۔ ماں اور باپ سے بڑا کوئی ولی اللہ نہیں ہے، اللہ کے بے شک وہ گناہ گار ہوں، لیکن جب وہ اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو رب کریم ان کی دعاؤں کو ان کی اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے والدین
ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، بس ٹھیک ہے، اگر وہ اچھا سلوک نہ بھی کریں تو تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہم کریں گے۔ ہم اس چیز کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تعلق بنایا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، ہم اس تعلق اور رشتے کو ہر حال میں نبھائیں گے، چاہے یہ ٹریفک ہمیں یک طرفہ ہی چلانی پڑے۔ وہ نہیں کرتے نا سے، اللہ نے مجھے اور آپ کو فہم عطا فرمایا ہے، عقل اور شعور دیا ہے، ہم اس حق کو پہچانیں گے اور جانیں گے۔ میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ جتنے بھی حدیث کے اندر وہ لوگ آئے ہیں کہ جن کا حضور نے فرمایا کہ یہ محروم رہ جائیں گے اس رات کے اندر، وہ شرک کرنے والے، وہ قتل کرنے والے ناحق، بدکاری کا ارتکاب کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے، دوسروں کے لیے حسد، کینہ اور بغض رکھنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے والے ہیں، میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہوں، پہلے ہی ہم تیاری کر لیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔